السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن یا نوٹیفیکیشن بیل ہے اس کو ضرور پریس کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک نے یو اے ای پر یو اے ای کے شہریوں پر سفری پابندیاں تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہت سی پابندیاں یہ شرائط عائد کی ہیں۔ اس حوالے سے یو اے ای کے لوگوں پر، اماراتیوں پر یا وہاں پر رہنے والے غیر ملکیوں پر کیا اثر ہوگا۔ دوسری جانب یو اے ای کی حکومت نے ایک مرتبہ پھر عوام سے ویکسین لگوانے کے لیے اپیل کی ہے، اور تیسری جانب یہ کہ وہاں پر اب ویکسین لگوانے والے لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے اور اسپتالوں کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو یہ بھی ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپوائنٹمنٹ لے کر جا کر ویکسین لگوائیں گے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں آتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 3-4 دنوں سے یو اے ای میں کرونا وائرس کی وبا کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ انتہائی تشویشناک تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے، کیونکہ 3000 سے اوپر 3200-3300 کے قریب کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اموات کی تعداد بھی اب 5-6 روزانہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی اتھارٹیز پریشان بھی ہیں، حیران بھی ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، باوجود اس کے کہ اب وہاں پر وافر تعداد میں، یہ مقدار میں ویکسین بھی دستیاب ہے۔ دوسری جانب بہت سے لوگوں کے تحفظات ہیں، خدشات ہیں ویکسین لگوانے کے حوالے سے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کی حکومت کو ایک اعلان کرنا پڑا کہ ویکسین کے حوالے سے کوئی بھی شخص اگر افواہ سازی کرے گا، افواہ پھیلائے گا بذات خود سوشل میڈیا کے ذریعے، کسی بھی ذریعے، تو وہ اس کو اس کی سزا دی جائے گی، اس پر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ غیر ملکی ہے تو اس کو ڈی پورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حکومت نے اساتذہ کو پابند بنایا ہے کہ وہ ویکسین ضرور لگوائیں، ورنہ اسکول کے جو بچے ہیں اور ان کی اپنی صحت اور زندگی کو خطرہ اللہ حق ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یو اے ای کی حکومت نے ایک مرتبہ پھر اپنی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ جوک تر جوک یا بڑی تعداد میں جا کر ویکسین لگوائیں، اس سے ان کی زندگیاں محفوظ ہوں گی۔ دوسری جانب 13.5 لاکھ کے قریب افراد کو اب تک ویکسین کی پہلی ڈوز، جبکہ تقریباً 3.25 لاکھ کے قریب افراد کو ویکسین کی دوسری ڈوز بھی لگ چکی ہے، لیکن وبا ہے کہ قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وبا کب قابو میں آتی ہے۔ اب تو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، اور دنیا کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو دنیا کے بیشتر ممالک نے یو اے ای سے آنے اور جانے والے افراد پر کچھ شرائط عائد کر دی ہیں، اور پہلی مرتبہ برطانیہ جیسے ملک نے یو اے ای سے جانے والے لوگوں پر کوارنٹین کی پابندی عائد کر دی ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اب دنیا کے، جیسے میں اکثر آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ آپ کو خلیجی ممالک کے اخبارات یا میڈیا میں نہیں ملیں گی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی خبروں سے ان کی بدنامی ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات اب کیا پڑیں گے؟ اس کے اثرات یہ پڑیں گے کہ دنیا میں یہ تاثر جائے گا کہ یو اے ای ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں وبا کی صورتحال تشویشناک حد تک زیادہ ہے، اور وہاں کے لوگ یہاں آنے سے گریز کریں گے۔ اور ایک اور بات، ایک تو یہ ہے کہ وہ وہاں سے اپنا ٹیسٹ کروا کر یو اے ای آئیں گے، یو اے ای آ کر دبئی، ابوظہبی میں جا کر دوبارہ اپنا ٹیسٹ کروائیں گے۔ اگر ابوظہبی جائیں گے تو ان کو کوارنٹین کروانا پڑے گی، اور اگر یہاں سے واپس جاتے ہیں تو پھر ایک ٹیسٹ کروائیں گے، اور اگر دوبارہ اپنے ملک میں واپس جاتے ہیں تو ٹیسٹ کروانے کے بعد 10 دن یا 14 دن کوارنٹین میں بھی رہنا پڑے گا۔ تو اس وبال، اس جھنجٹ سے کون شخص گزرنا چاہے گا؟ تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے اب دنیا میں ایک مرتبہ پھر جو ایئر ٹریفک، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فضائی ٹریفک جو ہے، وہ ایک دفعہ پھر اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہو رہی ہے، اور جو جہاز، جو فضائی کمپنیاں ہیں، ان کو بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں، اور بتایا یہ گیا ہے کہ اب پاکستان سے یو اے ای خاص طور پر دبئی جانے والی جو فلائٹس ہیں وہ تقریباً آدھی خالی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پر ویزوں کی پابندیاں ہیں۔ حالانکہ میں نے آپ کو 2-3 دن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویزے کھل چکے ہیں، پاکستان سے بھی وزٹ ویزے جاری ہو رہے ہیں،
لیکن بڑے محدود پیمانے پر پک اینڈ چوز کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔ 10 افراد اگر ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، 4 کو ویزا جاری کیا جاتا ہے، 6 کا ویزا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ گزشتہ روز ہی مجھے ایک ای میل موصول ہوئی جس میں ایک صاحب نے بتایا ہے کہ ان کی فیملی کے 4-5 افراد نے 15 دن سے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، وزٹ ویزے کے لیے، اور ان کا سٹیٹس آ رہا ہے ایکٹیو پروسیسنگ یا ایکٹیو پروسیس۔ تو ان سے میری درخواست ہے کہ انتظار کریں۔ جن لوگوں کا ویزا ریجیکٹ ہونا ہو وہ 1-2 دن میں ہی ریجیکٹ ہو جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کا انڈر پروسیس ہے ان کو ویزا دیر بعد ہی صحیح لیکن مل ضرور جاتا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پہلی ترجیح دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کی فیملیز وہاں پر موجود ہیں، یعنی جن کو سپانسر کیا جا رہا ہے یو اے ای سے یا دبئی سے، یا جن خاندان کے کنبے کے افراد کو ویزے دیے جا رہے ہیں۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان سے ایسے افراد کو بھی ویزے جاری کیے جائیں گے کہ جو کیے گئے ہیں جو کہ سنگل ہیں، بیچلر ہیں، ان میرڈ ہیں اور نوجوان ہیں، مرد ہیں، اور اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال میرا کہنے کا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مارچ کے آخر یا اپریل کے شروع تک یہ جو صورتحال ہے یہ یوں کی توں برقرار رہے گی۔ اور اب جس طرح میں نے گزشتہ 2-3 دن سے میں اپنی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں، اور یہ اس بات کا میں ذکر اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ اگر آپ نے کہیں سفر کرنا ہے، پاکستان آنا ہے یا واپس جانا ہے، تو آپ بر وقت اپنے اس کی تیاریاں کر لیں، کیونکہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ عالمی اداروں، خاص طور پر عالمی ادارہ صحت کے دباؤ پر نہ صرف یو اے ای بلکہ دیگر ممالک کو بھی کچھ ایسی حفاظتی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا پڑیں جو کہ لاک ڈاؤن یا سیمی لاک ڈاؤن یا جزوی لاک ڈاؤن کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب اس کی میں مثال آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں تو اس وقت یورپ کے تمام جو بڑے کیپٹلز ہیں، بڑے دارالحکومت ہیں، وہ لاک ڈاؤن میں ہیں، اور اس لاک ڈاؤن کو پورے اب تقریباً 4 ہفتے گزر چکے ہیں، اور بہت سے ممالک نے برطانیہ سمیت یہ اعلان کیا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن 31 جنوری تک جاری رہے گا، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ لاک ڈاؤن کو جاری رکھنا چاہیے کہ نہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بہت سے ایسے ممالک ہیں جن میں یو اے ای بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، جہاں پر فی الحال کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک ان اناؤنس کیا غیر اعلانیہ طور پر جسے ہم کہتے ہیں کہ ہرڈ امیونٹی کی جانب یا ہرڈ امیونٹی کی پالیسی یہاں پر اپنا لی گئی ہے، اور میں آپ کے اوپر واضح کر چکا ہوں متعدد مرتبہ کہ ہرڈ امیونٹی کیا ہوتی ہے، کہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں، سمپل الفاظ میں یہی ہے، لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں، جس کو وائرس لاحق ہونا ہوگا، جس نے بیمار ہونا ہوگا، جس نے مرنا ہوا اللہ کی راہ، اور جس نے بچنا ہوا سو بسم اللہ۔ یہی فی الحال تو مجھے یو اے کی حکومت کی پالیسی نظر آتی ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔